الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ان بچوں کا ذکر ہو رہا تھا جن بچوں نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے۔ دو بچوں کا ذکر ہو گیا، ایک بچہ جس کا نام مبارک الیمامہ تھا اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام۔ آج تیسرے بچے کا ذکر کرنا ہے جس نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے، وہ ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے فرعون نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب ماں بڑی پریشان تھی، اگر فرعون کو ان کے کرندوں کو پتہ چل گیا وہ میرے بیٹوں کو قتل کرا دیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ میرے بچے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تلاشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، تنور میں چھپا دیا۔ اب اندر بیٹھی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ تنور میں میرا بھائی ہے، اس نے تنور میں آگ جلا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں باہر آئیں، تنور میں آگ لگی ہوئی تھی، گھبرا گئیں، کہنے لگی یا حسرتا قد احرقتم، ہے افسوس تم نے میرے بچے کو جلا دیا، میرے بچے کو تم نے جلا دیا۔ ماں تڑپ گئی تو تنور میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی۔ چھوٹے سے بچے ہیں، دودھ پینے کے زمانہ ہے، چند دنوں کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنور میں سے آواز دی، اے میری ماں پریشان نہ ہو، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، آگ نے مجھے جلایا نہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی، اماں پریشان بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی پتنی میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے بچے کو کوئی قتل نہ کرا دے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یا امی لا تخافی ولا تحزنی فإن اللہ معنا، اے میری ماں آپ غم نہ کریں، خوف نہ کریں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان بچوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پریشان ہوئی، اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے الہام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پہ، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَأَلْقِي فَإِذَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اے موسیٰ کی ماں آپ ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیں۔ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک درخان کے پاس گئی، نجار کے پاس گئی کہ مجھے چھوٹا سا صندوقچہ بنا کر دو۔ کیا کرے گی؟ اس نے کہا کام آتا ہے۔ نجار نے کہا بتائے گی تو میں بنا کر دوں گا، ایسے نہیں بنوں گا۔ مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بتا دیا، کیونکہ وہ صندوقچہ بنا کے نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، شاید فرعون اس کو قتل نہ کرا دے، میں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دوں گی۔ تو نجار نے کہا 2 دن بعد 3 دن بعد آ کے لے جانا۔ وہ واپس آ گئیں، نجار نے دکان بند کی، فرعون کے پاس چلا گیا۔
کہنے لگا میں بڑی خبر لے کر آیا ہوں، مجھے کیا انعام ملے گا؟ کرندوں نے فرعون تک اس کو پہنچنے نہیں دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو ہو سکتا ہے آپ کے بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے۔ اب سارے ڈر گئے۔ جب فرعون کے پاس چلا گیا، فرعون کو کہنے لگا میں اہم خبر لے کر آیا ہوں، لیکن یہ بتاؤ مجھے انعام کیا دو گے؟ فرعون نے کہا جو مانگے گا وہ دوں گا، بتا خبر کیا ہے؟ اب یہ بتانے لگا میرے رب نے زبان کے اوپر تالا لگا دیا، اب بول ہی نہیں سکتا۔ تو زبان خود نہیں بولتی، یہ بلانے والا بلاتا ہے۔ آنکھ خود نہیں دیکھتی، وہ میرے رب کے حکم سے دیکھتی ہے۔ اللہ چاہے تو آنکھ دیکھتی ہے، نہ چاہے تو آنکھ ہے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں بتا، یہ بول ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے وہیں اس کی ٹیوننگ کر دی، خوب اس کی پٹائی کی۔ اب روتا چیختا چلاتا ہوا واپس آیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں چکر کاٹ رہی روزانہ، دکان بند ہے۔ ایک دن آئی تو دکان کھلی تھی، وہ بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہاں چلا گیا تھا؟ کہتا ہے نہ پوچھ، بس یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ تو خیر برحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ تیسرے بچے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ فرعون جو پوری دنیا میں بادشاہت کرنے والا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانا چاہا لیکن ایک بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا۔ تو معلوم ہوا عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ نفع دے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جس کو اللہ نقصان دے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ صحت بیماری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ صحت دے اس کو کوئی بیماری نہیں دے سکتا، جس کو اللہ بیماری دے دے اس کو کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ موت حیات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ زندگی دے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ موت دے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ جب سب کچھ کرتا ہی میرا رب ہے تو پھر ہم کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر در بدر کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ پھر رب کے در پہ آ جائیں، رب کے در کے سوالی بن جائیں، رب کے در کے درباری بن جائیں، جو مسئلہ ہو رب کے سامنے رکھیں۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے مسئلے حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔